بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 71 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر کی اقسام اور تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کی 3 اقسام ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ تو تفسیر کی پہلی قسم جو ہے وہ تفسیر بالروایہ ہے، اسے تفسیر منقول یا تفسیر معصور بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے تفسیر بالدرایہ، اسے تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 تفسیر بالاشارہ، اسے تفسیر اشاری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، تفسیر بالروایہ یا تفسیر منقول، تفسیر بالدرایہ یا تفسیر بالرائے، اور نمبر 3 تفسیر بالاشارہ یا تفسیر اشاری۔ اب ان میں سے جو پہلی قسم ہے تفسیر بالمعصور یا تفسیر منقول، اس کی جو ہے مصنف نے جو ہے وہ تعریف ذکر کی، اور اس کے بعد اس کی مثالوں سے وضاحت کی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس پہلی قسم کو پڑھیں گے۔ تفسیر منقول وہ روایت جو قرآن و سنت یا صحابہ کے اقوال میں اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنے کے لیے سنت نبویہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئی ہو، یعنی ایسی روایت ہے، ایسی حدیث ہے جو قرآن و سنت یا صحابہ کے اقوال میں موجود ہے، اس میں کسی صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنے کے لیے سنت نبویہ کے ذریعے، یعنی اگر صحابی کا قول ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے سے وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا، تو اس روایت میں اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے وہ روایت قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئی ہو تو وہ تفسیر منقول کہلاتی ہے۔ چنانچہ تفسیر منقول یا تو قرآن کے ذریعے تفسیر ہوگی، یا قرآن کی سنت کے ذریعے تفسیر ہوگی، یا قرآن کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی اقوال کے ذریعے تفسیر ہوگی۔ تو یہ 3 قسمیں بنتی ہیں تفسیر منقول کی، 3 ذیلی قسمیں یوں کہہ لیں ان کو، کہ جو ہے وہ تفسیر منقول یا تو قرآن کے ذریعے صحابی نے ایک روایت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ فلاں آیت میں ہے، اس آیت کی تفسیر فلاں آیت میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ سنت کے ذریعے تفسیر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان کیا کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، اور یا پھر صحابہ کرام جو ہیں ان کے اقوال کے ذریعے سے تفسیر ہوگی کہ کسی صحابی نے کسی آیت کا مطلب بیان کیا کہ یہ آیت جو ہے اس کا مطلب یا اس کی تفسیر یہ ہے۔ تو یہ 3 جو ہے اس کی جو ہے وہ آگے ذیلی اقسام بن جاتی ہیں تفسیر منقول کی۔ تفسیر منقول کی جو پہلی جو قسم ہے یا جو پہلی صورت ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اس کی مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید۔ اب اس میں الا ما یتلی علیکم جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپائے حلال کیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن کا تمہیں بتلا دیا گیا، جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی گئی ہے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، وہ ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہاں پر تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے ہو رہی ہے کہ الا ما یتلی علیکم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں نازل فرما دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے والسماء والطارق، اس کی تفسیر اسی صورت میں آگے ہے النجم الثاقب۔ طارق سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد النجم الثاقب ہے۔ نمبر 3 تیسری مثال ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات عطا کیے تھے، پھر ان کلمات کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو وہ کلمات کیا تھے؟ تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات وہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو، وہ ربنا ظلمنا انفسنا تھے،
اسی طرح اس کی چوتھی مثال انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا. تو مبارک رات کون سی ہے؟ اس کی خود تفسیر بیان کر دی سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر مراد ہے لیلہ مبارکہ سے، مبارک رات سے لیلۃ القدر شب قدر مراد ہے. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی 4 مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اقسام التفسیر، یقسم التفسیر حسب الاصطلاح العلمی الدقیق الى 3 اقسام. اولا التفسیر بالروایت وهذا الذي يسمى التفسیر بالنقل او التفسیر بالمعثور. ثانیا التفسیر بالدرایت وهذا الذي يسمى التفسیر بالرأی. ثالثا التفسیر بالاشارة وهو الذي يسميه العلماء التفسیر الاشاریہ. وسنتحدث عن كل قسم من هذه الاقسام بالتفصیل ان شاء اللہ تعالی ونوضح السلیم من السقیم. مصنف فرماتے ہیں تفسیر کی اقسام. تفسیر کی مستحکم علمی اصطلاح کے مطابق 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. نمبر 1 تفسیر بالروایہ، اسے تفسیر منقول یا تفسیر بالمعثور بھی کہا جاتا ہے. ثانیاً التفسیر بالدرایہ، دوسری تفسیر بالدرایہ ہے اور اسے تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے. تیسری تفسیر بالاشارہ ہے اور اس کو علماء نے جو ہے وہ تفسیر اشاری کے نام سے موسوم کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں ہم انشاءاللہ ان میں سے ہر قسم کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور صحیح جو ہے نوضح السلیم من السقیم، صحیح کو معیوب کلام سے تمییز، اور صحیح کی جو ہے وہ صحیح کلام کی معیوب کلام سے تمییز اور وضاحت کرتے ہیں. القسم الاول التفسیر بالروایت المعثور هو ما جاء في القرآن او السنة او كلام الصحابة بیانا لمراد اللہ تعالی. فالتفسیر المعثور اما ان يكون تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر القرآن بالسنة النبویة او تفسیر القرآن بالمعثور عن الصحابة. مثال ما جاء تفسیره في القرآن الكريم قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. فقد جاء تفسیر قوله الا ما يتلى عليكم في آية كريمة اخرى هي قوله تعالى حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به. وكذلك قوله والسماء والطارق جاء تفسیر الطارق في نفس السورة النجم الثاقب. وكذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. جاء تفسیر الكلمات التي تلقاها آدم في موطن آخر من القرآن وهو قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن الأمثلة أيضا على تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جاء تفسير الليلة المباركة بأنها ليلة القدر في قوله جل ذكره إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر ما هنالك. ان میں سے جو پہلی قسم ہے تفسیر منقول یا تفسیر بالروایہ، وہ تفسیر ہے جو وہ تفسیر منقول وہ روایت ہے، وہ ما جاء فی القرآن او السنت او کلام الصحابۃ بیانا لمراد اللہ تعالی، جو قرآن و سنت یا صحابہ کے اقوال میں اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنے کے لیے سنت نبویہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئی ہو. چنانچہ تفسیر منقول یا تو قرآن کے ذریعے تفسیر ہوگی، یا قرآن کی سنت نبویہ کے ذریعے تفسیر ہوگی، یا قرآن کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی اقوال کے ذریعے تفسیر ہوگی. ان میں سے جو پہلی ہے تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. اس میں الا ما یتلی علیکم کا جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی جو تفسیر ہے دوسری آیت میں آئی ہے وہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ جاء تفسیر الطارق بنفس سورہ. اسی طرح اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ہے، اس کی طارق کی تفسیر اسی صورت میں ہے النجم الثاقب. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس کی تفسیر ان کلمات کی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے فی موطن آخر، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو نازل فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات حاصل کیے تھے اپنے رب سے، ان کی وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو وہ الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ وہ دونوں کہنے لگے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ومن الامثلۃ اذن علی تفسیر القرآن بالقرآن قولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اسی طرح تفسیر قرآنی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں جو ہے ایک برکت والی رات میں اس کو اتارا ہے۔ اور مبارک رات کی تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرمان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ آئی ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے، کہ ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تفسیر قرآنی کی مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر کی اقسام اور تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 تفسیر کی کتنی اقسام ہیں، نمبر 2 تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک مثال ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔